السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ درس ہے، اور ماہ سفر جیسے ہی ہمارے درمیان آتا ہے تو معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی دیکھنے میں آتی ہے۔ کچھ لوگوں کا غلط نظریہ اور عقیدہ اس مہینے کے حوالے سے قائم ہے۔ اس مہینے کو کچھ لوگ اپنے لیے بے برکتی کا سبب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے منحوس بھی قرار دے دیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہوا کرتی۔ انسان کے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان گھڑیوں، دنوں اور مہینوں کو اس انسان کے حق میں منحوس بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا: لا عدوى، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوا کرتی، خود بخود کسی ایک انسان سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ ولا طیارۃ، بدشگونی کی بھی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صبح گھر سے نکلے کام کاج کے لیے، تیار ہو کے راستے میں کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی کہ جو ناپسند ہے، جس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، اور اب وہ سامنے سے گزر گیا، اس پر نظر پڑ گئی، تو دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ شخص میرے لیے بڑا منحوس ہے، اب میرا سارا دن بے برکتی کی حالت میں گزرے گا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ بد عقیدہ بھی ہے، غلط نظریہ ہے کہ اگر راستے سے کالی بلی سامنے سے راستہ کاٹ کر گزر جائے تو یہ گویا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدشگونیوں کو ختم فرما دیا کہ یہ بدشگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے تو اس کا ثبوت ملتا ہے، مسلمانوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر اس بدشگونی کے بارے میں اس کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے کہ من رددہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ جس شخص کو اس کی بدشگونی اس کے کسی کام سے، کسی حاجت سے جہاں وہ جا رہا تھا روک دے، تو گویا اس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ انسان ایک بلی کو دیکھ کر، کسی انسان کا چہرہ دیکھ کے، کسی ناپسند چیز کو دیکھنے کے بعد اس چیز پر توکل اور بھروسہ کرنے والا بن جائے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے اس کا بھروسہ ہٹ جائے، تو پھر نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ تو نہ ہوا، نفع اور نقصان کا مالک میں نے اور آپ نے اس جانور کو، اس بلی کو، اس انسان کو بنا دیا کہ جس کے دیکھنے کی وجہ سے، جس کو دیکھنے کی وجہ سے میرا پورا دن نقصان کے اندر گزرے گا۔ تو یہ سراسر غیر اسلامی باتیں ہیں، یہ شرک پر مبنی باتیں ہیں۔ اور پھر ان چیزوں کو، ان بدشگونیوں کو ختم کرنے کے لیے پھر شرکیہ افعال بھی کیے جاتے ہیں، ان کا توڑ بھی کیا جاتا ہے، جس طرح دور جاہلیت میں وہ جاہل لوگ کیا کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ، تکلیفوں پہ، بیماریوں پر اپنے گلوں میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے بازوں اور پیروں کے اندر تک اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف دھاگے، منکے اور تعویذوں کو لٹکاتے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ پھر اسی حدیث میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں: ولا ہامہ، یہ جو الو کے بارے میں لوگوں کا نظریہ ہے کہ اگر کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے
تو اس کی روح بدروح بن جایا کرتی ہے اور کسی الو کی کھوپڑی کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ سارا دن اور ساری رات گشت کرتا رہتا ہے، اور یہ منحوسیت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی کفار کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ آج بھی کچھ ایسے ہندو لوگ موجود ہیں، بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے، کوئی خودکشی کر کے مر جائے تو اس کی روح بدروح کا ایک روپ دھار لیتی ہے اور پھر لوگوں کو تکلیفیں اور نقصان پہنچاتی ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی نظریہ، کوئی تعلق موجود نہیں۔ ولا سفرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سفر کے مہینے کی جو منحوسیت لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اگر کسی کام کی ابتدا کی جائے گی تو وہ کام برکت سے خالی ہوگا۔ کوئی کاروبار شروع کیا جائے اس کاروبار میں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ کہیں رشتہ قائم کیا جائے تو وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اندر اللہ برکت کو ختم فرما دے گا۔ تو سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ عقیدہ اہل مکہ کے اندر بھی موجود تھا، اور بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں کے اندر، ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے اندر بھی یہی نظریہ موجود ہے۔ اور اس مقصد کے لیے سفر کے مہینے کی منحوسیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے طور پر اس مہینے کی 13 تاریخ کو پھر چنے پکائے جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی منحوسیت اور نجاست کو دور کر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے مہینے بنائے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی مہینے کے اندر منحوسیت موجود نہیں ہوتی۔ سورہ توبہ کو آپ کھول کر پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ اپنے نظریے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں مہینہ، فلاں چیز، فلاں انسان، فلاں جانور یہ ہمیں تکلیفیں پہنچا دیا کرتا ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز تکلیف نہیں پہنچ سکتی سوائے اس تکلیف، دکھ اور بیماری اور نقصان کے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کی پوری زندگی کی کمائی اس کا بیٹھ کر چلے کاٹ لینا، اگر اللہ نے نقصان نہیں لکھا ہے تو وہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الا ما كتب اللہ لنا، ہاں جو نقصان، جو مصیبت اللہ نے لکھی ہے وہ تو بہرحال آپ کو پہنچ کر رہے گی، یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہو چکا ہے۔ وعلی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ایک اصول ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ جو نقصان مجھے پہنچا ہے کسی انسان، پرندے چرند، کسی زندہ اور مردے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، میری بدعمالیاں بڑھ چکی تھیں جو یہ تکلیف کا میں شکار ہوا ہوں۔ اور اگر کوئی بھلائی اور اچائی پہنچ جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ آسانیاں آپ کے اوپر جاری فرما دی۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس پریشانی، اس مصیبت، اس دکھ اور بیماری کو اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا موجود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی بیماری، اپنے دکھ کو دور نہیں کر سکتے جب تک وہ بیماری اور پریشانی اللہ تعالیٰ دور نہ کر دے۔ تو میں اور آپ کس حیثیت سے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ نظریے، یہ عقیدے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں تعویذ، فلاں چیز، فلاں منتر، یہ پڑھنے، یہ عمل کرنے کی وجہ سے یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا وہ بیماری اور دکھ آپ سے دور نہیں ہو سکے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ نے کسی بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس بھلائی کو تو پوری انسانیت مل کر بھی آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ جو فائدہ آپ کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ بہرحال آپ کو ضرور پہنچ کر رکھے گا۔
لہذا یہ غلط عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ اپنے دماغوں سے نکال دیجئے کہ کوئی بھی چھوٹی بڑی زندہ مردہ چیز، کوئی مہینہ، دن، ایام، کوئی گھڑی آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ تمام نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ رب العزت ہے۔ جب اللہ فائدہ پہنچانا چاہے گا تبھی آپ کو فائدے پہنچیں گے، جب اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے گا تو تمام لوگ جمع ہو کر بھی اس مصیبت کو آپ سے دور نہیں کر سکتے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو مختلف اوقات میں دنیا میں بھیجا، اور سب کی دعوت یہی رہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے بے شک ہر قوم میں نبی اور رسول اس لیے بھیجا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ درست کر لو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لو، اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ۔ تو لہذا ان مہینوں میں کوئی منحوسیت موجود نہیں۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ استخارہ کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، دعائیں کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، صبر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں رشتے قائم کیجئے، اس میں کوئی ممانعت موجود نہیں۔ اس عقیدے کو، اس بد عقیدگی، جو آپ کا غلط عقیدہ کسی کے اندر موجود ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو بھی سمجھائیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔